اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 228۔ اور طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک 3 اودھیوں تک انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے، وید نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں، ان کے گرب میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وشواس کرتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو واپس ان کو بیوی بنانے کا زیادہ حق ہے اگر وہ صلح چاہیں اور اتفاق چاہیں، اصلاح چاہیں۔ And divorced women must wait for 3 monthly courses, and it is not lawful for them to hide what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the last day, and their husbands have more right to take them back as their wives if they want reconciliation۔ یہ آیت نمبر 228 کا آدھا ہے۔ اس سے پیچھے بات آئی تھی طلاق کی، کہ شوہر پتی اگر اپنی پتنی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، وہ سمجھتا ہے کہ اب زندگی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، تب اس کنڈیشن میں، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا کہ تم کس انٹینشن سے چھوڑ رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کوئی ریزن ہے یا نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہاں طلاق ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں، یہ آدھی آیت ہے، آدھی آیت انشاءاللہ کل آئے گی، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورت طلاق کے بعد 3 حیض آنے تک انتظار، منتھلی کورس پیریڈ تک انتظار کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے، یہ 3 مہینہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیریڈز کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے عورتوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پیریڈز کہا ہے، اس لیے 3 پیریڈز میں انتظار کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں انتظار کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ایک معجزہ ہے، میریکل ہے۔ آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان، ایک مرد کوئی مہیلا سے، کوئی عورت سے ملتا ہے اور سیکشول انٹرکورس ہوتا ہے، تو اس کے بہت سارے جرمز اور بیکٹیریاز اس کے جسم کے
اس کے رحم میں اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر اسی کنڈیشن میں دوسرا مرد اس سے ملے گا تو چانسز ہیں کہ اس کی بہت ساری بیماریاں اور ٹاپ کی جو بیماری ہے وہ ایڈز کی وہ پیدا ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں لیو ان ریلیشن شپ ہے یورپ میں امریکہ میں وہاں ایڈز کی بیماری زیادہ ہے اور جہاں پر کم ہے یہ یا نہیں ہے وہاں ایڈز کی بیماری نہیں ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کے اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں سے وہ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے اور انسان کسی کو دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو سائنس آج کہتا ہے کہ جب ایک بار پیریڈ آتا ہے تو عورت کے رحم کی جو جرمز ہیں مرد کے تقریباً 30% وہ باہر نکل جاتے ہیں. دوسری بار میں تقریباً 70% باہر نکل جاتے ہیں اور تیسری بار میں اس کا رحم اس کا گربھ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب کوئی اس سے ملے گا تو وہ سیف رہے گا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ تاکہ نسل ایک دوسرے سے مکس نہ ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں گربھ میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپانا جائز نہیں. اب ایک عورت کے پیٹ میں پہلے مرد سے بچہ ہے لیکن اس وہ بتا نہیں رہی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ دوسرے شخص سے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ اس کا بچہ یا پہلے مرد کا بچہ ہے اس نے چھپا لیا ملا دیا نسل کو مکس کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو چھپاؤ نہیں بتا دو اس لیے کہ وہ وہی جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسرا کون جانے گا اگر 15 دن کا 1 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ ہے. تیسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد نے اپنی پتنی کو بیوی کو طلاق دی ہے 1 طلاق دی ہے 2 طلاق دی ہے اس پیریڈ میں یعنی 3 حیض کے اندر 3 منتھلی کورسز کے اندر اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی پھر سے ہم لوگ ساتھ میں رہ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں تو اس مرد کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس بیوی سے اپنی پہلی بیوی سے کیا کرے پھر سے مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پیریڈ میں اس کے مرد کو زیادہ حق ہے اس بیوی کو واپس لینے کا. کب؟ اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں تب. لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد اس کو حق اختیار حاصل نہیں ہے. پرسوں ایک صاحب کا فون آیا ہمارے متفقین میں سے کہ ہمارے بہن کے شوہر نے ان کو غصے میں 3 طلاق دے دیا کیا کرنا. تو میں نے کہا کیا خوشی میں کبھی 3 طلاق دیتے ہیں کیا بیوقوفی ہے. دیکھیے یعنی غصے میں کیا کرنا اور کوئی کام نہیں اور کوئی بات نہیں ہے بولنے کے لیے طلاق ہی کا ورڈ بولیں گے کیا. یہ جہالت یہ جو 3 طلاق کا بل پاس ہوا ہم بلیم حکومت کو دیتے ہیں بالکل نہیں. پورا کا پورا مجرم اور کرمنل اس سلسلے میں مسلمان ہے. جب چاہا 3 طلاق بول دیا عورتیں گھوم رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا ہی. اللہ تعالیٰ نے طلاق کو آخری فائنل جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ ہمارا یہ ہاتھ ہے کیا تھوڑی سی اگر اس میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا تو کاٹ کے پھینک دیں گے. کب کاٹیں گے؟ جب پتہ چل جائے گا کہ نہیں اس میں یہ کینسر ہو گیا ہے. اگر یہ ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹیں گے تو اگلا حصہ بھی سڑ جائے گا تب اس کو کاٹیں گے نا کہ معمولی بات پہ کاٹ کے پھینکتے رہیں گے. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا بلنڈر ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا اور رسوا کر رہے ہیں مسلمانوں کو. تو کنکلوژن اور خلاصہ اس آیت کا یہ ہے آدھی آیت کا نمبر 1 کہ طلاق کی صورت میں
3 منتھلی کورسز گزرنے تک انتظار کرے گی عورت، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسے بتانا ہے۔ اور تیسرا، اگر اس پیریڈ میں اگر 1-2 طلاق دیا ہے تو وہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ پھر سے مل جائے تو اس کو یہ حق ہے، رائٹ ہے، اس کو اختیار دینا چاہیے، زبردستی نہیں کہ نا ایک بار دے دیا اب ہم شادی نہیں کریں گے، ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں بعض لوگ نا کہ نہیں آپ نے طلاق دے دیا اب ہماری بیٹی آپ کے گھر نہیں جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو زیادہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح سے رکھنا چاہے، اصلاح کرنا چاہے، اپنے تعلقات درست کر کے بیوی کو بیوی کی طرح عزت کے ساتھ رکھنا چاہے، تب اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔